بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روز جمعہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی درود پاک میری دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جمعے کے دن بھی اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادی مبارک فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ کریم کا یہ ارشادی مبارک ہے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالی کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مقدسہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے، اور اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ جو ہیں ان کی نافرمانی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاءکم رسول، ان کے پاس رسول تشریف لائے۔ یہاں رسول سے مراد ہے رسول کریم ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور چونکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، کہ سرکار یہ بھی ان کو بیان فرماتے تھے کہ وہ جو کتابیں ہیں پہلی وہ بھی حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور خود ان کی کتابوں میں ان کی کتابوں میں جو پہلے کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے اور بشارت تھی سب لوگوں کو، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان ان کتابوں میں بھی موجود تھا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا، اور مشہور ایک مفسر کا قول ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، یعنی ان دونوں کتابوں کو آپس میں ملایا، تقابل کیا۔ جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو چھوڑ ہی دیا، کہ تورات بھی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کتاب کی تصدیق کر لی، انہوں نے کتاب کو چھوڑ ہی دیا، اور نہ قرآن پر عمل کیا نہ تورات پر عمل کیا، دونوں کتابوں کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسے کیا کہ ان کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے اس کتاب کی طرف انہوں نے دھیان ہی نہ دیا۔ حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا تھا، اور اس کے احکام کو نہیں مانتے تھے، یعنی غلافوں میں کتابوں کو تو
ریشمی غلافوں میں سونی چاندی کی جو انہوں نے مزین غلاف بنائے ہوئے تھے، ایسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھپا کے رکھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اصل چیز ہے جو عمل نہ کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس سے مراد یہ ہے، اور یہی مفسرین کرام فرماتے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے قرآن پاک کو اپنے الماریوں میں سجا کے رکھا ہے، اپنے جو ہے روشن دانوں میں، یا جہاں بھی بہت اچھے سے غلاف چڑھا کے رکھ دیتے ہیں، بس سال کے بعد 2 سال کے بعد کبھی کوئی ایسا موقع آیا فوتگی وغیرہ کا تو قرآن نکالا یا کسی اور کے گھر دے دیا کہ پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن پاک بھی ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے، ہمارے دور میں بھی قرآن پاک پر عمل نہیں ہو رہا۔ اصل چیز ہے عمل کرنا۔ عمل اگر انسان نہ کرے تو قرآن پاک کو جتنا خوبصورت آپ بنا کے رکھ لیں، وہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک پر عمل نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجیے ایسا ہی ہے جیسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا آپ نے، اس کو عمل نہیں کیا آپ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے۔ جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، یہودی تورات کی بڑی تعظیم کرتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کیونکہ تورات پر اگر عمل کرتے تو پھر سرکار پر ایمان لانا ضروری تھا، کیونکہ اس تورات کے اندر ہی یہ بات موجود تھی کہ آخر الزمان نبی پر تم نے ایمان لانا ہے۔ عمل کرتے تو پھر ایمان ضرور لاتے، اس لیے عمل ہی نہیں کیا انہوں نے، اور اس لیے حضور علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لائے۔ تو اس لیے آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت ہی مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں میں موجود ہے، مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ہے، ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے دلوں پر گرد و غبار جم چکی ہے کہ مسلمان ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو؟ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو حلال و حرام کا حکم فرمایا ہے اس کو سمجھے، اس کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اپنے اوپر لاگو کرے کہ یہ چیز حلال ہے مجھ پر، یہ چیز حرام ہے۔ قرآن پاک جس چیز کا حکم دیتا ہے، قرآن پاک حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے، کہاں ہمارے اندر اخلاق کی چیز ہے؟ آج ہر بندہ اپنے آپ کو مغرور اور اپنے آپ کو متکبر بنا کے کسی ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہوئے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جن کے دل اللہ رب العالمین کی آیات مقدسہ سن کر ڈر جاتے ہوں، ایسے کہاں لوگ موجود ہیں؟ پہلے ایسے لوگ تھے، اگر کوئی قرآن پاک کی رات کو تلاوت کر رہا ہوتا تھا، اس کے گھر کی آواز تلاوت والی گلی میں جاتی تھی، گلی سے گزرنے والے لوگ رونے لگ جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی حال تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک مسجد میں تلاوت فرماتے، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ کفار جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے سرکار کی تلاوت کو دیواروں کے ساتھ کان لگا لگا کر سنتے رہتے تھے اور اس کی شرینی محسوس کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر تالے تھے۔ بہرحال قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو مسرور کن آواز میں ہر ایک دل کو متاثر کرتی ہے یہ تلاوت کی آواز، اور وہ دل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جب تلاوت سنیں ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام مقدس کے اندر جو ڈر کا ذکر کیا گیا ہے، کہاں ہمارے دلوں میں رب کا ڈر ہے، کہاں ہمارے دلوں میں بڑوں کا احترام ہے، کہاں ہمارے دلوں کے اندر عمل کی پابندی ہے؟ تو یہ سب چیزوں سے ہم بھی بہت غافل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے اگر ہمارے دل کانپتے تو ہم آج سارے مسلمان نمازی ہوتے، کیونکہ ڈرنے والا بندہ ہی نمازی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جس کا دل خوف خدا رکھتا ہے، وہ بندہ نمازی ہوتا ہے۔ ہر بندہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ نمازی کہاں ہوگا جس کو چوری کرنے کی عادت ہے
اور وہ ڈرتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، یا زنا کاری یا فحاشی یا بے حیائی یا شراب خوری یا رشوت وغیرہ وغیرہ ایسے کاموں سے جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، انسان جو ڈرنے والا ہے وہ ضرور ڈرے گا، پیچھے رہے گا، لیکن جو نہیں ڈرنے والے وہ ان کاموں میں ملوث ہیں، دین کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے، تو وہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما کے بنی اسرائیل کی بات کا اصل میں حکم دیا ہے ان لوگوں کو کہ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ قرآن پاک ان کے پاس روشن آیات مقصہ ہیں، قرآن پاک روشن دلیل ہے، اگر عمل کریں گے اللہ اس کے رسول کے حکموں پر تو پھر رحمتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی ہے، نجات تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ کریم ان سب سے بڑھ کر دیتا ہے جو کچھ اور طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، تو قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اور بے مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو حکم دیتا ہے حلال و حرام کا، عزت و احترام کا، حسن اخلاق کا، جھوٹ سے پرہیزگاری کا، تو یہ سب باتیں ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا